अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नो डिबेट ऑन डायलॉग। नाज़रीन, आज हमारे सेट पे ओनली डायलॉग पे जो हमारे शख्सियत हैं, समाजी सियासी शख्सियत जून कंजवानी तहसील तानलेवाला ज़िला फैसलाबाद की एक मेन लीडरशिप समाजी सियासी शख्सियत जनाब चौधरी रफ़ीक गुजर साहब रफ़ीक चौक वाले, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। हम आज उनको जो है अपने सेट पे ओनली डायलॉग पे मदऊ किया है, हम जो है इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो हम चलते हैं इनके पास और पूछते हैं इनके ज़िंदगी के खदोखाल क्या क्या इन्होंने किया। तो अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम। जी सर, क्या हाल है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसी ईद गुजरी, क्या मसरूफ़ थी ईद पे? बस माशाल्लाह बेहतरीन की जो है कल का दिन तो मैंने अपने बच्चों के साथ घर में ही गुजारा जी। जी सर। तो जैसे ये ईद एक खुशी का त्यौहार है, तो ईद के अलावा फिर और दुनिया के मामलात भी होते हैं। तो ये खसूसी तौर पर कल का दिन था जो ईद का, वो मैंने अपने बच्चे को माशाल्लाह उनमें गुजारा। मेरे माशाल्लाह नवासियाँ नवासे हैं, पोते हैं, उनको मैंने ईदी भी दी। मतलब कि अगर कहें कि एक फैमिली के अंदर ही ईद। हाँ जी, फैमिली के दिन का जो सारा दिन था ना वो जैसे कहते हैं कि फैमिली के नाम वो इंशाल्लाह फैमिली वैसे के भी ईद उल नाम। फितर कहा जाता है कि जो बच्चों की ईद है। हाँ जी, बच्चों की ईद है। वो सारा दिन ऐसे ही गहमा गहमी मेहमान मेरे जो अजीज़ों करवा है वो आते रहते हैं। कुछ मेरी एक आदत होती है कि खसूसी तौर पर जो ईद पर ना मतलब बुज़ुर्गों को मिलना, दोस्तों को मिलना जो मेरे गाँव के है, वो इंशाल्लाह वो मेरी एक आदत है। मैं लाजमी दोस्त अहबाब मिलने आए होंगे। हाँ जी, मस्जिद के अंदर ईद जो है मिले मिली होगी, वो मसरूफियत रही, इसका मतलब है। हाँ जी, नमाज ईद के बाद ना जी हमारे जितने ये मोहल्ला के ये हमारा 545 एक मेन सिटी है, उसमें ये मेरी आबादी है नासराबाद है जी जी। तो वहाँ माशाल्लाह हमारे जो जितने अजीज़ो करबा से माजिद में उनसे गले मिले। उसके बाद हमारे दोस्त थी, फिर कोई गरीब को दोस्त आ जाता है, उनकी जो भी हेल्प हुई एज बियर मुसलमान और उनको दस्ती नकदी वो मैंने हेल्प की है। तो ये मेरी एक आदत है। वो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो आवाम की खिदमत है, जो हुकूक़ुल इबाद है, उसका इस त्यौहार के मुताबिक खसूसी तौर पर इनका ख्याल करना चाहिए। ये गरीबों का भी हिस्सा होता है। नाज़रीन, जिस तरह कि मैंने आपको बताया, ये समाजी शख्सियत हैं। समाज की इस कदर मदद की इन्होंने कि अपनी तारीफ़ जो है खुद भी, मैं कहता हूँ कि इलाका इनकी तारीफ़ करता है, जो कि एक जून है कंजवानी, वहाँ के पे इनका एक नाम चलता है। ये भी कहें कि गलत नहीं होगा, इनका एक डंका चलता है। इन्होंने ना सिर्फ गुज़श्ता जो कि मरहूम कह लें लीडरशिप हमारे हल्का ने 78 पहले रहा, अब जो है 97 है तानलेवाला का, उनके साथ इन्होंने बहुत ही वसी जो है वक्त गुजारा। मैं महरूम का वक्त जो है ना लफ्ज़ मैंने चुना, तो मतलब कि जो फोत हो चुके हैं पॉलिटिशियन उनके साथ इन्होंने बहुत वक्त गुजारा। तो हम चौधरी साहब से पूछेंगे कि क्या समाज की मदद करना इस कदर दौर में मुश्किल नहीं है? चौधरी साहब क्या कहते हैं? नहीं, वो बात तो आपकी बजा है, लेकिन जो इंसान का अटल फैसला होता है ना हुकूक़ुल इबाद के नाते, वो जितनी भी ये समाज में ये मुआशरे में तरक्याती काम होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने काफ़ी करवाए हैं। ये हमारे अपना लीडरशिप MNA रजब अली के दौर में ये जितने भी मेरी 541 में आबादियाँ में जितने भी तरक्याती काम ये अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें सोलह का मसला हो, जिसमें नाली का हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, वो मैंने समाज में 541 में इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आबादत समझकर सियासनी मैंने काफ़ी काम करवाए। समाज की मदद के साथ साथ इन्होंने उसके साथ साथ सियासत में भी एंट्री की, जिस तरह के बताया। आज से 10 से 15 साल पहले अगर हम पूछे चौधरी साहब से कि क्या आज से 10 साल हम पीछे जाएं तो चौधरी साहब की ज़िंदगी कैसी थी, आज कैसी है, और ज़िंदगी के नशेबो फराज से निकल कर इस समाज की मदद में कैसे आना हुआ? जी सर। वो इस तरह के मेरी जो पर्सनल लाइफ है ना, तकरीबन गालिबन 1990-92 तक हमारा बिजनेस था लाहौर में। जी जी। वो तकरीबन 20-25 साल हम बिजनेस पे पर शालमी लाहौर में हमारी लाइफ गुजरी। उसके अलावा मरीद के भी मेरा तकरीबन 8-10 साल बिजनेस रहा। वो मरीद के या लाहौर में बिजनेस पर नशेमो फराज जो है ये तो कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है ना। जी जी। इसमें वो बिजनेस बेस पर, कारोबारी बेस पर
ہمیں کافی ہم نے لوز بھی ہوئے اور اپ بھی ہوئے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہماری مدد کی ہے. بہت اچھے ہی طریقے سے ہم نے لاہور میں جو لائف گزاری ہے. آج بھی میرے دوست ہیں، میں لاہور میں تقریباً ہر ماہ جاتا ہوں، سب دوستوں کو ملتا ہے. آج بھی وہاں میری سوسائٹی میں، معاشرے میں، ادھر لاہور میں میرے کافی دوست ہیں جس سے میرا رابطہ بھی ہے، فون پر بھی ہے، اور انشاءاللہ ویسے. بڑی بات ہے سر کہ اس مشکل دور میں اس ٹائم جو جا رہا ہے اس کے اندر نفسانی ایسی ہے، لیکن پھر بھی سیاست کو اگر دیکھیں تو چودھری صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ایک حلقے کی سیاست کیسی ہوتی ہے اور ایک بڑے لیول پہ ایک پارٹی کی سیاست کس طرح ہوتی ہے سر؟ سیاست میں پہلے کہہ چکا ہوں، اصل یہ سیاست ہے اگر کوئی عبادت کا نظریہ بھی مسلمان رکھ کر کیا جائے نا تو ایک ایک عبادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو بات یہ جیسے یہ ہمارے اس حلقہ، جیسے آپ نے کہا کہ اس طرح میں NA97 ہوگا، 97 میں جب ہم یہ ہمارا مقامی یہ علاقہ ہے، ایریا ہے، تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کی تکلیف اور مشکلات تو ہمیں بہت پین ہوتی ہے. ایز اے مسلمان ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے. میں نے اپنی سابقہ 20-25 بیک سیاسی جو میری زندگی ہے اس میں بھی جتنے بھی میرے MNA اور MPA میں مراسم کافی تھے. میں نے عوام کی خاطر اجتماع کیے، جلسے کیے، عید ملک پارٹی میں ہر سال کرتا تھا. اب تو کورونا کا مسئلہ آیا، یہ بینڈ اپ ہوا. مقصد میں نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے نا، یہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اور عوام کی خدمت اولین اس کا عوام کا خدمت کرنا، عوام کی جو ذمہ داری کو پوری کرنا. میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ ہر مسلمان بھائی کو جتنا بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. بڑی بات ہے. کیا ایک سیاستدان کی اگر ہم ڈیفینیشن کرنا چاہیں، ایک سیاستدان کیا تعریف ہے سیاستدان، ایک پیور سیاستدان کی؟ سیاستدان کا بیٹا آپ نے بات کی ہے، اصل جو پیار اور جینون سیاستدان بڑھنا تو بہت مشکل ہے. لیکن اس دور میں جو سیاستدان میرٹ پر فیصلے کرتا ہے، میرٹ پر فیصلے کرتا ہے، خواہ جیسے میں تو اس وقت PTI کو میری جوائننگ ہے اور PTI کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، اور پچھلا میں نون لیگ کا مین ورکر تھا. رجب علی مرحوم کے دور میں علی گور تھے، میرے کچھ اختلافات ہو گئے، لیکن وہ جیسے کہتی ہے کہ دوستی میں جیسے ہے آج بھی ٹھیک ہے، ہماری زیادہ کلوزنگ تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے 4 دن اچھے زندگی بسر کیے. لیکن میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن وہ ڈو اور مور جتنا وہ محبت کرتے تھے ہم اس سے بھی زیادہ کرتے تھے. ہم نے وہ ترقیاتی فنڈ اپنے علاقے میں، ہاں بات یہ ہوئی کہ ہمارے کچھ علاقے میں پرابلم تھا، وہ ایک سڑک کا رولا تھا، سڑک کا ایک پرابلم تھا. اس کے علاوہ کوئی ترقیاتی فنڈ میں جو بجٹ ہمارے میری UC میں جو ترقیاتی کام ہو رہے تھے نا، اس میں ہمارا کچھ وہ ٹھیکیدار سے اختلافات بن گیا، جس کی وجہ سے میں نے جو ہے نا نون لیگ کو خیر بد کہہ دیا. نون لیگ کے بہت زیادہ نعرے لگائے. میں نے خود دیکھا چودھری صاحب کو ایک سیٹ پہ ہیں، چودھری صاحب کھڑے ہوئے، میاں رجب علی بیٹھے ہوئے، چودھری صاحب نے اسپیچ کی. میرے پاس آج بھی ریکارڈ پڑا اس کا. میں پوچھتا ہوں کہ نون لیگ کے بڑے نعرے لگائے، لیکن کیا وجہ بنی کہ نون لیگ کو چھوڑا اور حقیقی آزادی مارچ پاکستان تحریک انصاف عمران خان گروپ کو جوائن کر لیے؟ کیا وجہ بنی اس کی؟ وجہ تھا یہ نون لیگ کی اصل ہے، جب اس کی یہ نا یہ 35 تقریباً 1985 سے یہ نا نواز شریف ان ہوا سیاست. یہ نون لیگ اور یہ پیپل پارٹی ہے نا، یہ 35 سال سے مسلط ہے ہمارے پاکستان میں. لیکن جب اس کی میجرمنٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ملک میں جو ترقیاتی کام ضروری تھا، جیسے یہ یوتھ ہے، آج بھی ہمارے یہ ایجوکیشن کی جو شرح ہے نا، یہ آج بھی یہ 30-35% ہے. اگر ہمارے ملک میں یونیورسٹی ہو، کالج ہوتے، ہمارا ملک مزید پروموٹ کرتا، یوتھ کو پروموٹ کرتے. مقصد 35 سالوں میں جو سیاستدانوں نے، نون لیگ نے اور پیپل پارٹی نے جو کام ہمارے قوم کے لیے، دیکھو 35 سال کے بعد ہمارے بیٹے ہم سے جوان ہو گئے، لیکن 35 سال میں ہمارے ملک کا جو نا وہ نظام نہیں بنا، وہ صحیح ایک کام نہیں ہوا، جس کی وجہ سے میں نے جب میجرمنٹ کی ذاتی طور پر میں نے پارٹی چینج کر دیا. بہت ہی اچھا خیال چودھری صاحب نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کیا. یقین کیجئے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ میرے دیکھنے میں بھی ایک بیسیکلی
جو کہہ لو کہ ایک اچھا کام تھا نا وہ یہی تھا، یہ موٹر وے، یہ جو سارا جو ہے یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے. فرسٹ پوائنٹ پہ اگر دیکھا جائے تو ایجوکیشن نہیں تو کچھ نہیں، بہت اچھا پوائنٹ تھا. تو اگر ہم پوچھتے ہیں کہ سر اس کے ساتھ ساتھ سماج کی مدد، سیاست میں آ کے لوگوں کی ہر طرح آپ جو ہے لوگوں کی مدد کریں، اس کے ساتھ ساتھ کیا وجہ بنی کہ آپ نے مصنف بھی بنے، آئے اور اپنی زندگی کے مشکلات سے ٹائم نکال کے اپنی بک ہی لکھ ڈالی انقلاب کے نام سے، اس کی کیا وجہ بنی سر؟ ایکچولی یہ نا مجھے شروع سے غالباً سن 85 میں میں نے میٹرک کیا. میٹرک کے دوران ہی نا مجھے مطالعہ کا بہت زیادہ شوق تھا. مجھے بہت زیادہ مطالعہ، یہ لاہور میں ہماری لائف تھی، بہت بزنس پوائنٹ پر بہت بیزی لائف تھی، لیکن پھر بھی جو مطالعہ ہے نا وہ میں تقریباً مطالعہ میں ڈیلی کرتا تھا. یہ میری ایک نیچرلی میری عادت تھی، ٹھیک ہے نا. وہ یہ آج بھی یہ ڈائریز جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ 5 7 6 ڈائریز اور دوسرے کمرے میں پڑھی. میں نے اپنے ہاتھ سے تقریباً یہ 20 ڈائری جو ہے نا، یہ جتنی ڈائری یہ میرے ہاتھ کی لکھی ہے، چھوٹی نہیں ہے کہ اردو بازار کے اندر جہاں میں اتنا بڑے بڑے جو ہے مصنف بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بک پبلش ہوگی. میں سر اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو، بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو سر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا آئیڈیا تھا جو اس بک میں ضم کر دیا، جو لکھا ہے کیا ہے اس مین اس بک کے اندر، انقلاب میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اصل اس میں نا یہ ٹوٹل جو مواد ہے نا، جو ایک یوتھ کو، ایک بیر مسلمان انسان کو چاہیے، اس کو میکسیمم میں نے اس میں پلس کر دیا ہے. اس میں دین کے مطابق بھی ہے، اس میں سماج معاشرے کی بھی ہے، اقوال زنری بھی ہے، شعر و شاعری کے بھی کو تقریباً 100 شاعر ہیں. مطلب اس میں جتنے بھی یہ مواد تھا نا، یہ میں نے ایک میرا تجربہ تھا. یقین جانے اردو بازار میں نے 2000 کتاب جو ہے نا شائع کی تھی، اور یہ تقریباً 1500 کتاب میں نے دوستوں کو 500 فری تھی، اور 1500 کتاب جو میری نا 1998 میں یہ ہمارے اردو بازار میں سیل ہوئی. سر جس طرح میں نے کہا کہ سماج کی مدد آپ 2 طرح کر رہے ہیں. ایک تو دینی لحاظ سے بھی، انفرادی لحاظ سے بھی، ہر طرح کر رہے ہیں. وہ مسجد کے اندر کوئی جو ختم ہو وہاں ان کا جو ہے حصہ ضرور ڈالتے ہیں اپنا، کہ اس کے اندر جو ہے کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر کوئی نکاح کا موقع ہو تو نکاح پر بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ سنت ہے، اس کو عام کیا جائے. تو کیا سر سینے میں درد رکھتے ہیں انسانیت کا، جو ہر موقع پر آپ جو سامنے آتے ہیں؟ اور اصل میں جو بھی یہ عوامی کام کرتا ہوں یا حقوق العباد کا، میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. کیا بات ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ میں نا قرآن پاک کو تفسیر ترجمے کے ساتھ میں اس کو پڑھتا ہوں. میں نے ماشاءاللہ 2 دفعہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ، اب تیسری دفعہ میں 6 سپارے میں ہوں. میں قرآن پاک کو ترجمے کے اس کو آیت پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ پڑھتا ہوں، پھر وہ آیتیں اپنی ڈائری میں بھی نوٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. مطلب بات یہ ہے کہ جب آپ کے اندر علم ہوگا پھر آپ عوام کو بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صدقہ جاریہ بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. یعنی میری یہ نیت یہ ہے کہ جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ جو ایک آیت بھی ہے نا وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، صدقہ جاریہ بن جائے گا. جب میں اس دنیا فانی سے کچھ کر جاؤں گا تو یہ علم جو میں نے لوگوں کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا، ہو سکتا قبر میں مجھے انشاءاللہ فائدہ دے گا. اس لیے میں یہ دین کا کام بھی، یہ سماج کا کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. سر بڑی بات ہے، کہا جاتا ہے کہ علم جو ہے وہ سینہ بہ سینہ چلتا ہے. تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر سینے میں ان کے علم ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح سامنے لے آتے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح ہے. اگر کسی سماج میں یہ بیٹھے ہیں، کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں، اس گیدرنگ میں کہہ لیتے ہیں کہ 10 آدمی بیٹھے ہیں، اس گیدرنگ میں اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی، 5 ویسے اٹھ کے چلے گئے، 5 کے پلے ان کی بات پڑ گئی، تو میں کہتا ہوں کہ ان کا مقصد جو تھا وہ حل ہو گیا ہے. تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ سماج کی مدد کے ساتھ سیاست میں بھی آئے، اگر حلقے کی مین لیڈرشپ آپ کو موقع دے تو کس روح میں جانا چاہیں گے، چیئرمین یا وائس چیئرمین؟ جی میرا جو پروگرام ہے نا وہ تو چیئرمین کا ہے، وائس کا تو میں انشاءاللہ میرا پروگرام نہیں ہے. اگر یو سی میں مجھے پی ٹی آئی نے انشاءاللہ ٹکٹ دیا، میری ووٹ سپورٹ کی، تو میں انشاءاللہ اپنا جو یو سی چیئرمین ہے نا اس کا انشاءاللہ تعالیٰ میری ضرور میرا پروگرام ہے. کیوں انشاءاللہ یہ میرے 541 کی میری یو سی کی جو عوام ہے نا، میں سماج میں جاتا رہتا ہوں،
वो दोस्तों का, भाइयों का बहुत ही मेहरबानी मुझसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना। जब मुझसे मोहब्बत करते हैं तो इंशाल्लाह वो मुझे भी इंशाल्लाह ये तवक्को है कि जब मैं इलेक्शन यूसी का इलेक्शन लड़ा तो वो मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अच्छी बात है कि लोग जो है अप्रिशिएट करेंगे अपना जो है। वो कहते हैं ना, मुझे शेर याद आ गया कि जब शिकार का वक्त होगा तो हम जंगल ज़रूर आएंगे। क्या बात है सर। सर अगर हम चाहें, अगर आपसे पूछें एज अ पॉलिटिशियन, तो 12 करोड़ जो यूथ है, ये जेवर है पाकिस्तान का, उस यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? क्या पैगाम है हमारे यूथ के लिए? देखो ये यूथ की आपने बेटा बात की ना, ये मुझे बहुत खुशी हुई है। ये यूथ जो है ना हमारी तकरीबन 60-65% टोटल ये बनती है हमारे यूथ के। ये न्यू ब्लड होता है। इसको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कहते हैं कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नोबडी, वक़्त और समुंदर की लहर किसी का इंतज़ार नहीं करती। ये जवानी होती है, ज़िंदगी का सुनहरी दौर होता है। हम तो इस पीरियड में गुजर चुके हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि तुम ये हवाओं में उड़ने का इंसान का दिल करता है, ठीक है ना, कि हवा में पर लगे उड़े। इस जवानी को कैश करना चाहिए। कैश की सूरत में इसमें अगर आप किसी भी फील्ड में है, वो आप अक्सर यूथ जो है वो एजुकेशन में होती है, एजुकेशन में उसको अपना लोहा मनवाना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारे मुल्क का बहुत ही बड़ा सरमाया है ये यूथ। आप देख लें जो ये यूरोप कंट्री है ना, वहाँ यूथ नहीं, वहाँ ओल्ड लोग मिलते हैं। ये हमारे बर्रे सगीर में इंडिया और पाकिस्तान में ये 60-65% यूथ है। यूथ को चाहिए कि वो अपने वक्त को ज़ाया ना करे और जिस काम में भी जो भी काम करता है अपना लोहा मनवाए। नवीर चौधरी साहब ने बहुत ही एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि वक़्त और समुद्र में बनने वाली लहर किसी का इंतज़ार नहीं करती। वक़्त जो है उसने आज है कल नहीं आना हाथ, और समुद्र में बनने वाली लहर जो है वो किनारे पे जाके एंड हो जाती, किसी को पता नहीं चलता, किसी का इंतज़ार नहीं करती है। अगर हम चौधरी साहब जो हैं अपने फ़िज़िकल लिहाज से बड़े एक्टिव हैं। अगर मैं इनको जानता हूँ, मेरी फैमिली के इनके साथ बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं। ये फ़िज़िकली लिहाज से बहुत ही एक्टिव हैं। वैसे ये शुगर डायबिटिक के पेशेंट हैं, लेकिन इस कदर एक्टिव हैं कि रात 11:30 बजे मैं इनसे बात कर रहा था, मेरी हो रही थी, और उस वक्त ये वॉक कर रहे थे। तो क्या, और सबसे बड़ी बात बताऊँ कि डायबिटिक का पेशेंट इंतहाई डिप्रेशन में ज़िंदगी गुजारता है, और माशाल्लाह अगर मैं कहूँ कि चौधरी साहब जो हैं, मेरे अंकल भी हैं, बहुत ही एक्टिव। अल्लाह पाक इनको इसी तरह खुश रखे, हंसता बसता रखे। तो क्या जो है ज़िंदगी के अंदर रखा अपने वॉक जो करते हैं, ये जो मसरूफियात है, एक शेड्यूल के मुताबिक आप चलते हैं? क्या शेड्यूल बनाया कि ज़िंदगी को एक पिंजरे में कैद कर रखा है? वो जो डायबिटिक है वो आप वैसे नहीं कर रहे, क्या वजह है इसकी? असल में जो भी होता है अल्लाह ताला को जो मंजूर है वही होता है। लेकिन बात यह है कि मुझे थोड़ा सा जिगर का प्रॉब्लम भी हुआ, मैंने उसको क्लियर किया। फिर ये शुगर का जो आपने बताया है, ये मेरे तकरीबन 8 साल से है। और मेरा वो इंग्लिश का एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है चेक एंड बैलेंस। अगर आप हर चीज़ को बैलेंस में रखेंगे, खुराक और मेजरमेंट के मुताबिक खुराक खाएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला भी आपके साथ। जो शुगर के मरीज़ है ना, उसके लिए 3 चीज़ें मस्ट हैं जो है। एक तो उसकी जो खुराक है उसकी मेजरमेंट मेरिट के मुताबिक होनी चाहिए। दूसरा जो इसकी जो टेबलेट वगैरह गोली है, मेडिसिन, वो ज़रूर खानी चाहिए। और तीसरा वाक। ये 3 चीज़ें हैं। मैं तकरीबन 10 साल मुझे हो गए, मैंने खाने में और जो वाक है मैं कभी नहीं छोड़ता था। को कभी एक माह में 2-3 दिन मैं नहीं जाता, बाकी 27 दिन मैं जाता। और ये वाक और खाना और अल्लाह की मेहरबानी और मेरी ऐसा माशाल्लाह, जैसे मैंने पहले अपना बता चुका हूँ कि मेरी नवासियाँ भी है, भाई मेरे मतलब हीर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो कहते हैं खुद अपना दफा खुद करना चाहिए। मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है कि जो है सर अपना दफा कर रहे हैं अपने जिस्म का, वो वाक के साथ, वो टैबलेट के साथ, जिस तरह भी है। चले अल्लाह पाक इनको खुश रखे। अगर हम ये आपसे पूछें, आपकी जो है 52 जो है वो एज होगी 50 से 55 चले। अगर हम आज से 15 से 20 साल पीछे चले जाएं, उस टाइम लाइफ मुश्किल थी या आज आसान, या वो आसान थी आज मुश्किल है? क्या इसमें जो है
نہیں وہ دیکھیں نا مطلب میں تو وہ انسان ہوں جو ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہوں. اگر آپ کے اٹل فیصلے ہیں, آپ کا توکل اللہ پر پورا ہے نا, تو میں کہتا ہوں آپ زندگی کسی میدان میں بھی آپ نہیں نہ ہارتے ہیں نہ گھبراتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی مسائل دیکھو, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میری زندگی میں میری رزق میری کسی ٹینشن پر صبر کرے گا نا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہا ہے کہ میں اس کو اجر دوں گا. اور اللہ تعالیٰ نے جو میری ہر بات پر صبر کرے گا, شکر کرے گا, کہ میں صبر کرنے والوں کے لیے جنت ہی نام ہے, اور شکر کرنے والوں کے لیے جنت, اور صبر کرنے والوں کے لیے اجر بے حساب, ثواب کا کوئی تعین نہیں ہوگا. کہتے ہیں نا ایک اف یو ول تھینکفل یو ول گیو مور. اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تم زیادہ پاؤ گے. یعنی اللہ کا توکل, اللہ پر پورا ایمان رکھنا, بھروسہ رکھنا, اور صبر کرنا اور شکر کرنا, یہ مجھے میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. کیا بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر مشکل کا حل, میں نے کہا کہ مشکل زندگی کیا تھی, انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی صبر تھا جو کہ میں نے اپنے ساتھ لگایا تھا, اور آج بھی اللہ پہ توکل ہے, صبر ہے, تو میری مشکلات حل ہو رہی. تو پھر بھی اگر ہمیں کمپیریزن کرنا چاہیں آج سے 15 سال, پھر میرا وہی سوال ہے, 15 سال پیچھے جا کے اس وقت اگر دیکھیں چودھری رفیق کی گجر کی زندگی آسان تھی یا مشکل تھی, یعنی کیا چینجنگ آئی اس میں؟ دیکھو نا, یہ وہ ہے کہ اس کا جو اثر میں نے پہلے دیا وہ ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو معاشرے میں یا اس جو 2023 کے دور میں مہنگائی کی ریشو نا یہ بہت زیادہ ہوگی. جب آپ کو مالی مشکلات ہوئے گی, آپ کو معاشرے میں اپنا پرابلم کریٹ ہوئے گی, آپ کو گھر میں فیملی میں ہوگا. اصل یہ جو مہنگائی کی ریشو ہے یہ زیادہ ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں, لوگوں کو جو مالی مشکلات بہت زیادہ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت کا مجھے وہ بار بار مجھے اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ عوام کو فیسلٹی دے. یہ 35 سال سیاستدانوں کی جو سزا ہے نا پچھلے گرام کی سزا عوام کو مل رہی. باقی مشکلات کو پہلا جو دور تھا آپ نے بات کی, وہ 10 سال پہلے یا 15 پہلے, وہ اس میں اتنی تیزی ٹیکنالوجی نہیں تھی, اچھے لوگ تھے, ایک بات مانتے تھے. اب ذرا ٹیکنالوجی ہائی ہو گئی ہے, اس میں تیزی آ گئی ہے, تیزی میں پرابلم کریٹ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے آج دن عوام کو شوگر اور عوام کو اپنا ٹینشن. صحیح کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے زون کنجوانی سٹی کے اندر چودھری رفیق ایک مین لوکیشن کے نام سے جانا, جس طرح لوکیشن کا نام کسی کو عام نہیں دیا جاتا, چودھری صاحب کے لوکیشن کے نام سے مشہور ہے رفیق چوک. اور پتہ نہیں یہ وجہ ہے, میں اسی طرح اسی کویشچن کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ آپ ہر دل عزیز جو ہے شخصیت بنے ہوئے, وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ آپ کو چاہتا ہے کیا وجہ ہے؟ نہیں اصل نا بیٹا, یہ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کچھ خدا داد صلاحیت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر بچے کو, ہر انسان کو دیتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کا بات سے بہت بڑا کرم ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق دیا ہے, مجھے وہ کہتے ہیں ہنسمکھ دیا ہے. مطلب میں وہی کہتا ہوں, میں صبر کرتا ہوں, غصہ نہیں کسی آدمی کرتا. مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کا یہ نقص ہے, اس میں پرابلم ہے, لیکن یہ ہے کہ میں ہر دوست سے ہر بھائی سے مسلمان کو بیئر مسلمان معاف کر دیتا ہوں, اخلاق اور پیار سے محبت سے میں زندگی بسر کرتا ہوں. یہی میری ایک عادت ہے. تو سر کیا جو ہے مصروفیت ہے, کیا کوئی مصنف ہے, ایز اے مصنف کوئی لکھ رہے ہیں بک وغیرہ؟ ہاں جی انشاءاللہ ذرا جو آنے والا ہے نا یہ سال ہے, وہ جیسے انسان کی مجھ سے کو پوچھے کہ آپ کی آخری خواہش, تو میری آخری خواہش یہی ہے کہ میں جیسے یہ کتاب میری لاہور لیبل کا تھی, میں انشاءاللہ نا پاکستان لیبل ورلڈ لیبل پر ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس یہ مواد پڑا ہے, 10 ڈائریاں ہو گئے. مجھے بہرحال پاکستان میں یا ڈسٹرکٹ فیصلہ آباد میں مجھے فخر حاصل ہے کہ یہ میں نے 15 ڈائری جو اپنے ہاتھ سے لکھی ہے, اس میں اقوال زری بھی ہے, اس میں اوورآل علم ہے. اس علم کو جوڑ کر, جیسے میں نے پہلے ایک کتاب کچھ خود بھی میرا مواد تھا, اس میں میں ایک پاکستان لیول پر ایک میں بک لکھنا چاہتا ہوں. یہ میری خواہش ہے اور انشاءاللہ میری خواہش اللہ تعالیٰ پوری کرے گا. ناظرین میں آن ریکارڈ کیمرہ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں یہ جو ڈائریز پڑھی آپ دیکھ رہے ہیں, میں یہ دیکھ چکا ہوں. یہ کم از کم 16 سے 17 ہیں, اور یہ 5-6 ڈائری دوسرے کمرے میرے ہاتھ کی لکھی پڑی.
मतलब कि 20-22 कह लें। 1985 का मैं मतालिया का शुरू है लिखने का। क्या बात है। 20-22 जो हैं डायरीज लिखी हैं, मतलब कि डायरीज निचोड़ हैं, वो निचोड़ जो है इकट्ठा कर लिया, बस जम करने का टाइम है। जैसा कहते हैं ना कि वो समुंदर दरियाओं में और इस तरह जम, और इसी तरह इन्होंने बस वो करने वाला रह गया। हम जो है बड़े अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह पाक जो है मौका दे, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान दुनिया में आता है, अपने लिए बहुत कुछ करता है, दूसरों के लिए कर जाए तो बड़ी बात है। तो हम जो है एंड पे चौधरी साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया, अपने इस कदर जो है मसरूफ़ टाइम में से निकाल के हमें जो चंद लम्हात हमारे साथ गुजारे, हमें अपने जो है बात करने का मौका दिया। हम जो है तहे दिल से मशहूर है सर आपके। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सेहत दे। थैंक यू सर। हाँ, बहुत शुक्रिया जी, आप आए, आपने मुझे भी टाइम दिया, मेरा इंटरव्यू किया। इंशाल्लाह मैं आपका भी, आप हमारे मतलब मेरे बेटों की तरह है। इसकी जो दूसरी फैमिली है वो मेरे अजीज़ में मेरी काफ़ी क्लोजर है, तो मैं इंशाल्लाह इस बेटे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो आए और